بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ختنہ نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا سابقی نبیوں نے ختنہ کیا تھا؟ کتنے نبی مختون پیدا ہوئے تھے؟ ختنہ مرد کے عضو تناسل کی سامنے کا خال کاٹ دینا۔ قدیم زمانہ سے ختنہ کی رسم مذہبی رسومات کا جزو رہی ہے۔ عہد قدیم کے مصر میں اس کا رواج تھا، پھر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہودیوں میں رائج کیا اور آج تک رائج ہے۔ مسیحیت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ قبطی اور حبشی مسیحیوں میں یہ اب بھی رائج ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا رواج رہا ہے۔ یہودیوں میں قبطی اور حبشی مسیحیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی ختنہ کروانا لازمی ہے۔ موجودہ دور میں لوگ حفظان صحت کے لیے ختنہ کرواتے ہیں۔ عورتوں کی ختنہ کا رواج افریقہ اور جنوبی امریکہ کے بعض قبائل اور مشرق کے قریب میں ہے۔ یہ سنت ابراہیمی اور شرائع اسلام میں سے ہے۔ اس میں بچے کے عضو تناسل کا زائد چمڑا کاٹا جاتا ہے۔ اسلام میں ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے۔ اگر ایسا بوڑھا شخص مشرف با اسلام ہو جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ بالغ شخص اگر اسلام قبول کرے تو اگر وہ خود اپنا ختنہ کر سکتا ہو تو فبہ، ورنہ دوسرے سے کرانا صحیح نہیں ہے۔ اولاد کا ختنہ کرانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو اس کا وصی، پھر اس کے بعد دادا اور اس کے وصی کا درجہ ہے۔ باقی دوسرے اقربا کا یہ کام نہیں، سوائے اس کے کہ بچہ ان کی تربیت و اجال میں ہو۔ امام بخاری نے مسلمانوں کی خصوصیات اور علامات بیان کرتے ہوئے جہاں اور باتوں کا ذکر کیا ہے وہاں ختنہ کو بھی خصوصی علامات قرار دیا ہے، مگر دیگر ائمہ فقہا اس کو سنت نبوی اور سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ ختنہ کب ہونا چاہیے، لیکن اگر بچپن میں ہو جائے تو بہتر ہے۔